نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں صبر کی عظمت کا ذکر تھا، اب صابرین شہداء کے درجات کا تذکرہ ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صبر کا ذکر کیا، اب صبر خاص یعنی شہادت کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں نماز کا حکم تھا، اور چونکہ کبھی نماز کی بقا کے لیے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں، لہذا اب شہادت کی عظمت بیان ہوئی، یعنی مصیبتوں میں صبر اور نماز سے مدد لو، اور اگر نماز کے لیے جہاد کرنا پڑ جائے اور مسلمان اس میں شہید ہو جائیں تو انہیں تم مردہ نہ کہو۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان صابرین میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو نہ مٹنے والی زندگی پا کر اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں، یعنی صبر کی ایک عظمت پہلے بیان ہوئی اور اب دوسری عظمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ مسلمان بے سر و سامان تھے اور کفار ساز و سامان کے ساتھ تھے۔ نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار کو شکست فاش۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ اس کے بعد مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں فلاں لوگ اس جنگ میں مارے گئے، اور کفار و منافقین کہتے تھے کہ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سر و سامان لوگ بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور صرف حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بے فائدہ اپنی جانیں گنواتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا یعنی اے مسلمانوں، تم خود صبر سے مدد لو اور صابرین شہداء کو مردہ نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ علیحدہ ہو اور اس میں سارے ہی مسلمانوں سے خطاب ہو، یعنی اے لوگوں یہ نہ کہو۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی کو کچھ کہنے سے روکنا 3 نوعیت کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ بات اچھی ہو مگر دل میں رکھنے کے قابل ہو، دوسروں پر ظاہر کرنے کے لائق نہ ہو۔ جیسے کہ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اسرار کی باتیں فرمائیں، جو لامکاں میں کلام ہوا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور دوسرے یہ کہ وہ بات فی نفس ہی سچی ہو مگر اس میں بے ادبی کی گنجائش نکلتی ہو، جیسے لا تقولوا راعنا، ان میں بات بری نہیں ہے مگر کہنا برا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ بات ہی حرام یا کفر ہو
اور اس کا بولنا بھی حرام یا کفر ہو، جیسے لا تقولوا ثلاثہ، یہاں پر اس آیت میں لا تقولوا جو ہے وہ تیسری صورت کا ہے، یعنی شہداء کرام کو مردہ کہنا یہ بات بھی بری ہے اور اس کا کہنا بھی جرم ہے۔ جیسے کہ دو خدا کہنا کفر ہے، ایسے ہی اب اس آیت کا انکار کرتے ہوئے شہداء کو مردہ کہنا بھی کفر ہے۔ خیال رہنا چاہیے کہ اکثر احکام کی جو آیتیں ہیں ان میں خطاب تو صرف انسانوں سے ہوتا ہے۔ دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کی آیتوں کو فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس میں خطاب انسانوں سے ہے۔ مگر عقائد اور آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات ہیں ان میں خطاب جن و انس اور فرشتے ان سب سے ہوتا ہے۔ لا تقولوا ثلاثہ کے سب مکلف ہیں، نبی کے گھر میں بے اجازت نہ جاؤ، اس میں مکلف فرشتے بھی ہیں۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اس کے مکلف جن و انس اور فرشتے سب ہی ہیں۔ سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ حضرات کے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا میں سب سے خطاب ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے نام پر کٹ مرنے والے شہیدوں کو بھی مردہ نہ کہو، تو خود آقا علیہ السلام کی حیات کا کیا کہنا اور کیا پوچھنا۔ حضور ہی کے نام پر کٹ مرنے کا نام شہادت ہے۔ اگر آریہ وغیرہ موحدین توحید پر مشرکین سے لڑیں اور مریں اور اس میں قتل ہو جائیں تو وہ شہید نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر مرے اور مٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں آقا علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کے لیے نہیں گنوائی ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقتلو یہ قتل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے جاندار کے بدن کی بناوٹ بگاڑ ڈالنا، قتل بنے ہوئے بدن کا کھول ڈالنا، لہذا سر یا ہاتھ یا پاؤں یا دیگر اعضاء پر چوٹ مار کر مار ڈالنے کا نام قتل ہے۔ سبیل، طریق، شرع، منہاج ان سب کے معنی ہے راستہ، مگر سبیل وہ راستہ کہلاتا ہے جس میں سہولت ہو اور اس کی جمع سبل آتی ہے۔ پھر ہر اس ذریعے کو بھی سبیل کہہ دیا جاتا ہے جس سے کہ کسی تک پہنچ سکے، جیسے ادعو الی سبیل ربک، لہذا سبیل اللہ وہ راستہ ہے جس سے خدا تک پہنچ سکے، جیسے لنہدینہم سبلنا۔ اور اموات، یہ اموات یا تو موتا کی جمع ہے یا میتہ کی۔ موتا بمعنی مردہ اور میتہ بمعنی مردار جو بیکار ہو۔ اس میں چند احتمال ہیں، ایک یہ کہ تم شہداء کو اب مردہ نہ کہو، ایک وقت ان پر موت طاری ہوئی اور پھر انہیں دائمی طور پر زندگی بخش دی گئی۔ دوسرے یہ کہ تم ان کی وفات کو موت اور ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ یہ ہلکا لفظ ہے، ان شان والوں کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کی وفات کو شہادت اور ان کو شہید کہو۔ تیسرے یہ کہ انہیں بیکار اور ان کی اس قربانی کو بے فائدہ نہ جانو، جیسے کہ مردار بیکار ہوتا ہے، لیکن یہ حضرات جو ہیں وہ بیکار نہیں ہیں بلکہ کارآمد ہیں اور ان کی وفات بہت فائدہ مند ہے۔ امواتن یہ ہم کی خبر ہے اور جملہ بن کر لا تقولو کا مفعول ہے، بل احیاء یہ بھی ہم کی خبر ہے، اور یا تو ولا تقولو پر معطوف ہے، یعنی بلکہ یہ کہو کہ وہ زندہ ہیں، یا اموات پر معطوف ہے یعنی بلکہ وہ زندہ ہیں۔ دوسرے معنی ہی زیادہ ظاہر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کی خبر دے رہا ہے، نہ کہ ان کو زندہ کہنے کا فقط حکم دے رہا ہے۔ ان کی زندگی میں چند احتمال ہیں، یعنی شہداء کرام کی زندگی کے چند احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حقیقتاً اس عالم میں زندہ ہیں اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رزق ملتا ہے اور جنت کی وہ سیر بھی کرتے ہیں۔
دوسری جگہ قرآن عظیم میں ہے کہ یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ زندوں کی طرح ہیں کہ ان کا ثواب جاری رہتا ہے، کہ جب تک دین قائم ہے اور جہاد جاری ہے تو شہداء کرام کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دین پر جان دی ہے اور شہادت کا طریقہ جاری کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ ان کی روحوں کا خاکی جسم کے ساتھ قوی تعلق ہے کہ یہ جسم نہ سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں۔ پہلی دو صورتوں میں تو حیات سے روحانی زندگی مراد ہے، اور اس صورت میں جسمانی بھی شامل ہے، اور یہ تینوں ہی درست ہیں کہ ان کی تائید میں قرآن و حدیث سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، وہ ہر لحاظ سے زندہ ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، ان کے عیش ان کے معاش تمہیں نظر نہیں آتے، یعنی ان کی زندگی کامل ہے تمہارے احساس کے لحاظ سے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی زندگی تمہیں نظر آتی تھی، یہ زندگی تمہیں نظر نہیں آتی ہے۔ پہلے انہیں دنیاوی سامان اور رزق کی ضرورت تھی، اب وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اس لیے ان پر ظاہری احکام مردوں کے سے جاری کر دیے گئے کہ ان کی میراث تقسیم ہو گئی، ان کی بیویوں کا نکاح ہو گیا، دوسروں سے ان کی بیویوں کا نکاح جائز ہو گیا، کہ یہ چیزیں ظاہر سے متعلق ہیں۔ جیسے کہ جب سوار نے گھوڑا بیچ دیا تو اس کی زین وغیرہ بھی علیحدہ کر دی گئی، اور جب تاجر نے دکان بند کر دی تو باٹ اور ترازو سے وہ بے نیاز ہو گیا، کیونکہ اس کا پہلا جمع کیا ہوا مال ہی کیا کم ہے کہ اب کمانے کی مشقتیں برداشت کرے۔ تشعرون یہ شعور سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری اعضاء سے احساس، اور یہاں علم کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ احساس کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر مسلمان شہداء کی زندگی کو جانتا، مانتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ بفضل ہی تعالیٰ ہر مسلمان شہداء کی زندگی کو جانتا ہے، مانتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے۔ اس میں عام لوگوں سے خطاب ہے، ورنہ حضرات انبیاء کرام اور بالخصوص حضرات اولیاء کرام ان کی زندگی دیکھتے بھی ہیں، بلکہ ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ان سے گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان کو تم مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔